بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، میرا نام محمد عمران ہے۔ میں اپنے چینل پاک نیوز ہب سے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کائنڈلی نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، بات آج ہم کریں گے ملک کی بگڑتی ہوئی حالت کے بارے میں اور سیاست دانوں کے بارے میں۔ ویورز، بات سٹارٹ کرتے ہیں شہباز شریف صاحب سے۔ شہباز شریف صاحب آج کل غصے کی حالت میں ہیں اور ایوان میں کھڑے ہو کر بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ لیکن میں کچھ کہوں گا نہیں۔ ساتھ تقریریں کرتے ہیں، اداروں کو اور فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور سابقہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کو بھی تنقید کا بار بار نشانہ بنایا جاتا ہے۔ غصے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے بیٹے کو اقتدار سے اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا ہے، وہ بھی سپریم کورٹ کے ذریعے۔ سمجھنے سے بالا تر یہ بات ہے کہ سیاست دانوں کو اپنے اپنے بارے میں پڑھی ہے، کسی کو ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہر کوئی اقتدار کا مزہ لینا چاہتا ہے، اس کے بعد بے شک عوام جائے بھاڑ میں۔ سمجھ سے باہر ہے، ایک شخص پہلے سے ہی کروڑ پتی ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی سکون سے گزار سکتا ہے، تو پھر یہ لوگ اقتدار میں کیا لینے آتے ہیں اگر انہوں نے عوام کو ریلیف نہیں دینا ہوتا۔ ہر کسی سیاست دان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ کسی کا بیٹا وزیر اعلیٰ بن جائے، کوئی چاہتا ہے کسی کا بیٹا وزیر اعظم بن جائے، کسی کو ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم جو ہے اس کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ریلیف دینا ہو تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی کو پرسکون طریقے سے گزار سکیں۔ ہر کوئی مال اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ میں آج یہ سوچتا ہوں یا ہمارے بزرگ یہ باتیں سوچتے ہیں کہ ہمارے قائد کا وہ ویژن کہاں گیا جس کے لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا۔ قائد اعظم کی روح بھی تڑپ کر یہ سوچ رہی ہوگی کہ ہم نے یہ ملک کس کام کے لیے بنایا تھا اور اس کے اوپر چور اور ڈاکوؤں کو قابض کر دیا گیا اور ملک کو تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا۔ میں ویورز یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا کہ عدلیہ کے اختیارات کو کم کرنے کی بات چیت کی جا رہی ہے، ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سو موٹو کے اختیارات کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بینچ کی تشکیل پر اختیارات کو بھی کم کیا جائے گا۔ یہ تمام باتیں چل رہی ہیں اور نون لیگ اور پی ڈی ایم والے یہ کرنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ آرٹیکل 184(3) اس میں ترمیم میں تبدیلی کے لیے آپ لوگوں کو 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی قانون میں ترمیم کرنے کے لیے۔ آپ کی آلریڈی گورنمنٹ 2 سیٹوں کے اوپر کھڑی ہے۔ اگر آپ کی 2 سیٹیں کسی بھی جماعت کی، اتحادی جماعت کی آپ سے الگ ہو جاتی ہیں تو آپ لوگ خود روڈ پر آ جائیں گے۔ آپ نے کسی بھی قانون میں ترمیم کیا کرنی ہے، اس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ قانون میں ترمیم کی جائے۔ زرداری کامیاب ہو گیا، نون لیگ سے سب غلط کام زرداری نے کروائے ہیں۔ اب آپ آنے والے الیکشن میں ویورز دیکھیں گے کہ تمام پی ڈی ایم جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی باتیں کریں گی، یا پھر یہ تمام پی ڈی ایم جماعتیں جو ہیں 14 جماعتیں جو ہیں یہ اکٹھی ہو کر الیکشن لڑیں گی اپنے اپنے صوبے میں اور دوسروں سے ہیلپ لینے کی کوشش کریں گی ایک دوسرے سے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ دوست مزاری صاحب جو ہیں ان کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ ویسے ایک فکرہ ہوتا ہے کہ نمک حرام جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی نمک حلالی نہیں کر سکتا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ کل 4 بجے کے قریب جو ہے وہ دوست مزاری صاحب کو ہٹانے کے لیے عدم اعتماد کا ووٹ ہوگا اور جس میں پی ٹی آئی کامیاب ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ میں بات آپ کو ایک اور بتاؤں گا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ قبل از وقت انتخابات کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹائم کے مطابق، ابھی اس ٹائم کے مطابق جو ہے اکتوبر میں تقریباً الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور نواز شریف صاحب اس پر ایگری ہیں، جبکہ شہباز گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کو قبول نہیں کر رہی اور وہ مزید اقتدار کا مزہ لینا چاہ رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے احتیاطی تدابیر لیتے ہوئے جو ہے وہ اپنے 3 جو ان کے سابقہ گزرے ہیں پرویز خٹک، فواد چودھری اور شاہ محمود کو جو ہے وہ ایک ٹارگٹ دے دیا کہ وہ اتحادی جماعتوں سے ملیں اور جو گورنمنٹ فیڈرل میں چل رہی ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے ان کو رضامند کریں۔ آج کل دیکھنے میں جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اداروں کو، فوج کو اور عدلیہ کو پی ڈی ایم اور نون لیگ جو ہے وہ بنا رہی ہے تنقید کا نشانہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سب لوگ یہ چیزیں آج کل دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تنقید کا سامنا ہے اداروں کو، نون لیگ اور پی ڈی ایم کی طرف سے۔ حالانکہ ان کو اس بات کا
پتہ بھی ہے کہ نون لیگ کو آرمی اور عدلیہ سپورٹ کرتی ہیں، ادروائز آج یہ انگلینڈ میں نہ پھر رہے ہوتے، آج یہ ضمانتوں پہ باہر نہ گھوم رہے ہوتے، آج آپ وزیر اعظم نہ ہوتے، اور 3 سے 4 مہینے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزہ لیا حمزہ شہباز صاحب نے، آج وہ بھی نہ ہوتے۔ دوہرا معیار عدالت کا نہیں ہے، عدالت کا معیار ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے معیار میں فرق ہے۔ ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کی بجائے آپ لوگوں کو ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ویورز یہاں پہ آپ کو بتائیں گے کہ آصف علی زرداری، جس کو لوگ مفاہمت کا بادشاہ کہتے تھے، جس کو گیم چینجر کہا جاتا تھا، عمران خان صاحب نے اسی آصف علی زرداری کو، اسی مفاہمت کے بادشاہ کو، اسی گیم چینجر کو کھڈے لائن لگا دیا ہے۔ بلکہ یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ کسی صحافی نے جو ہے وہ پوچھا تھا آصف علی زرداری صاحب سے کہ فیض حمید صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لے کر آئے ہیں، تو ان کا جواب آگے سے یہ تھا کہ فیض حمید بیچارے کو تو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے۔ آج وہی فکرہ زرداری صاحب کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ عمران خان نے زرداری صاحب کو کھڈے لائن لگا دیا ہے۔ بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی۔ کیا واقعی مولانا فضل الرحمان عالم دین ہے؟ اگر وہ عالم دین ہے تو ان کا کیا کام ہے سیاست میں؟ کیونکہ سیاست کے بارے میں تو کہا جاتا ہے گندا ہے پر دھندا ہے۔ میں یہاں پہ آپ لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں، اگر گندا ہے اور دھندا ہے تو ایک عالم دین کا اس گندے دھندے میں کیا کام ہے؟ اس کا کام بنتا ہے کہ وہ ملک کے بچوں کو جو ہے وہ دینی تعلیم دے، اسلام پھیلائے۔ جن کنٹریز میں جو ہے لوگ مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، وہاں پہ جائے، جماعتیں لے کر جائے اور وہاں پہ اسلام کی تبلیغ کرے اور اسلام کا نام روشن کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو چاہیے کہ عوام کو قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ جگایا جائے اور ایک سنت اور قرآن کے مطابق گورنمنٹ لائی جائے، جیسا کہ پوری دنیا کے عالم دین کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہی کچھ ایسے عالم دین ہیں جو سیاست کو فروغ دیتے ہیں بنسبت دین کو دینے کی۔ اب میں آپ کو یہ بھی یہاں پہ بتاؤں گا کہ اکتوبر میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں تاکہ جانے والے جائیں اور آنے والے آئیں، اور آنے والے جانے والوں کا فیصلہ کریں کہ ان کو مزید ایکسٹینشن دی جائے گی یا پھر وہ بھی گھر جائیں گے۔ گورنر راج لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، 18ویں ترمیم کے بعد گورنر راج نہیں لگایا جا سکتا۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ گورنر راج لگانے کے حق میں نہیں ہے۔ اداروں میں گروپنگ کو اداروں میں جو گروپنگ ہو رہی ہے وہ ملک کو کس سمت لے کر جا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ہمارے ادارے اور ہماری گورنمنٹ ایک پیج پر نہیں ہوگی تو کیا ملک درست سمت کی طرف جا سکتا ہے؟ یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال چھوڑتا ہوا جاؤں گا، وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں سیلاب کی وجہ سے جو تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، جہاں پہ اموات ہو رہی ہیں، جہاں پہ لوگوں کا نقصان ہو رہا، لوگوں کے مویشی مر رہے ہیں، لوگوں کے بچے مر رہے ہیں، بچیاں مر رہی ہیں، پانی میں ڈوب رہے ہیں، تو ہمارے جو وزیر اعظم ہیں پاکستان کے شہباز شریف صاحب، جو لانگ شوز پہن کر پانی میں کھڑے ہو جاتے تھے فوٹویں کھنچوانے کے لیے، آج صرف غم میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بیٹے کی وزیر اعلیٰ کی کرسی سے اترنے کی وجہ سے۔ آج ان کو جو ہے وہ عوام یاد نہیں ہے، آج ان کو پاکستان یاد نہیں ہے، آج ان کو بلوچستان یاد نہیں ہے کہ وہاں کے لیے کچھ کیا جائے۔ جن اداروں پر وہ تنقید کر رہے ہیں پاکستان آرمی، وہ پاکستان آرمی ہی وہاں پہ جو ہے وہ غریب عوام کا خیال کر رہی ہے۔ یہاں پہ میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو کوئی ایسا حکمران دے جو ہمارے ملک کو قانون، شریعت اور اسلام کے مطابق چلائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔